بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اسمی من باع حرہ، یہ باب اس انسان کے گناہ کے بیان میں جس نے جان بوجھ کر کسی آزاد کو بیچ دیا۔ آزاد مرد یا آزاد عورت کے بیچنے کے گناہ کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أوطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ ایک بشر ابن مرحوم، یہ بشر ابن عیسیٰ ابن مرحوم بن عبدالعزیز ہیں۔ ان کا انتقال 238 ہجری میں ہوا۔ دوسرے یحییٰ ابن سلیم، ان کی کنیت ہے ابو زکریا، ان کا انتقال 195 ہجری میں ہوا۔ تیسرے ہیں اسماعیل ابن عمرو ابن سعید ابن العاص الاموی، ان کا انتقال 139 ہجری میں ہوا۔ چوتھے ہیں سعید مقبری۔ پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث امام بخاری کے افراد میں ہے، کتنا اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے مجھ سے حدیث بیان کی بشر ابن مرحوم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیم نے، انہوں نے روایت کیا اسماعیل ابن امیہ سے، انہوں نے سعید ابن ابی سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ ای ثلاثۃ انفس، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کا قیامت کے دن میں فریق ہوں گا۔ ایک 3 میں 3 کی تخصیص، 3 کا ذکر تخصیص کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ قیامت کے دن تمام ظالمین کے لیے فریق ہوگا کہ تمام ظالمین سے بدلہ لے گا، لیکن ان 3 پر تشدید کا کے ارادے سے ان 3 کی تخصیص، ان 3 کی تصریح فرمائی۔ ثلاثۃ، 3 اشخاص ہیں، انا خصمہم، کہ میں ان کا فریق ہوں گا۔ خصم کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب پر ہوتا ہے۔ 3 اشخاص کون؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجل اوطی بی،
اوطیہ کا مفعول معذوف ہے، ای اوطی العہد باسمی والیمین بہ، کہ ایک شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا، میرے نام کی قسم کھائی، ثم غدر، پھر اس نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، ایک وہ انسان جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس بیچ کر اس کی ثمن کھا گیا، اور تیسرا وہ انسان کہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اور اس سے پورا کام لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی۔ اب پہلا والا وہ انسان جس نے اللہ رب العزت کے نام پر عہد و پیمان کیا تھا پھر توڑ دیا، اس کا سنگین جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے مبارک نام کی حرمت کو پائمال کیا۔ اور دوسرا وہ انسان جس نے کسی آزاد کو بیچا، تو اس جان بوجھ کر اس پر بھی اس کے لیے بھی اللہ رب العزت فریق ہوگا، اس لیے کہ سارے مسلمان حریت و ذمہ میں برابر ہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان نے جان بوجھ کر کے آزاد مرد کو غلام بنا دیا یا اس کو غلامی پر پیش کر دیا، تو گویا کہ جس نے آزاد کو بیچا اس نے آزاد کو تصرف سے روک دیا ان چیزوں میں جن چیزوں میں تصرف کو اللہ رب العزت نے مباح قرار دیا تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے عظیم گناہ ہے۔ اور تیسرا انسان در حقیقت یہ بھی اسی درجے میں ہے کہ جس نے کہ آزاد کو بیچا، اس لیے کہ اس نے خدمت لی بلا عوض، اور یہ عین ظلم ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی انسان نے خود اپنے کو پیش کیا کہ میں غلام ہوں تو اسے غلام مانا جائے گا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اسلام کے آغاز میں اگر آزاد انسان پر قرض ہو جاتا تو اس قرض میں آزاد انسان کو بیچ دیا جاتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی کے زمانے تک مہلت دو۔ تو اب آزاد کو بیچنے کی جو ہے وہ اجازت نہ رہی۔ بہرحال یہ تینوں کام بڑے ظلم کے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان تین کی طرف سے فریق ہوں گا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا۔ باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود ببیع ارضہم حین اجلاہم فیہ المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہودیوں کو اپنی زمین بیچنے کا حکم دینا، جب انہیں آپ نے
جلا وطن کیا تھا. ارضیہم، ارض کی جمع ہے. اس میں دو شذوذ ہیں. ایک تو یہ کہ را پر فتح آنے کی وجہ سے واحد کا وزن سلامت نہ رہا. دوسرا یہ کہ یہ ارض غیر ذوی العقول میں سے ہے، حالانکہ جمع سالم غیر ذوی العقول کی نہیں آتی ہے. فیہ المقبری عن ابی ہریرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو اپنی زمین بیچنے کا حکم دیا تھا. اس میں حضرت سعید مقبری کی روایت ہے، جو روایت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے روایت کی. وہ روایت یہ ہے اس کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے درمیان نبی کریم تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارید ان اجلیکم، میں تمہیں مدینے سے نکالنا چاہتا ہوں. فمن وجد منکم بمالہ شیئا فلیبیع، تو تم میں سے جو کوئی اپنے مال میں سے کچھ پائے تو اس کو بیچ دے، ورنہ تو فَإِلَّا فَعْلَمُوا، ورنہ تو جان لو کہ ان الارض للہ ورسولہ، کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور ابن اسحاق نے کہا کہ یہود نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ ہم کو مدینے سے نکال دیں لیکن ہمارا قتل نہ کریں، اس پر کہ ہمارے اونٹ جتنا مال اپنی پشتوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں ہم انہیں لاد لیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس گزارش کو قبول فرمایا اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے اور سارے مال ان کی زمینیں باغات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رہ گئیں. تو ان کی زمینیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھیں، سرکار انہیں جہاں چاہیں اس مصرف میں خرچ کریں. تو زمینیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین پر تقسیم فرما دی. اور یہ یہود جن کو حضور نے نکالا تھا یہ بنی نذیر تھے. وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب سرکار دو بردوں کی دیت کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے 2 دہی کا ارادہ کیا اور آپ پر پتھر لڑکانے کا ارادہ کیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ نے ان کی سازش کی خبر دی. تو اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی سازش پر اطلاع پا کر آپ نے ان کو نکالنے کا حکم دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں. جب منافقین نے یہ سنا تو انہوں نے بنی نذیر کو بھڑکا دیا اور کہا کہ تم اپنی جگہ پر باقی رہو، مت جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر مسلمان تم سے لڑیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اگر تم نکلے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. لیکن منافقین نے ایسا نہیں کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کو آپ جانے دیں اور ہمارا قتل نہ کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. اب رہا یہ کہ ابن اسحاق نے جو روایت ذکر کی یہ سعید مقبری کے حدیث کے معارض ہے جو ابو ہریرہ سے ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
انہیں حکم دیا تھا کہ اپنی زمینیں بیچ دو. تو جواب یہ کہ دونوں میں تعارض نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیچنے کا حکم دیا تھا جنگ کے حالات پیدا ہونے سے پہلے. پھر جب اللہ رب العزت نے ان کے غدر اور دھوکے پر مطلع فرمایا اور اس سے پہلے ہی سرکار نے ان کو زمین بیچنے کا حکم دے دیا تھا اور چلا جانے کا حکم دے دیا تھا، مگر منافقین کی چڑھانے کی وجہ سے وہ نہیں گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے لڑائی پر یہ پرعزم ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دھوکہ دہی کی. تو اس کی وجہ سے ان کے خون اور مال حلال ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور جب منافقین کی مدد سے یہ مایوس ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ جو آپ نے ہم سے پہلے فرمایا تھا کہ اپنی زمینیں بیچ دو، تو ہمیں آپ اپنی زمینیں بیچنے کی اجازت دیں. تو نبی کریم نے اب ان کو اجازت نہیں دی بلکہ اب حکم فرمایا کہ تم باہر چلے جاؤ اور جتنا مدینہ چھوڑ دو، خیبر چلے جاؤ اور جتنا تمہارے اونٹ اپنی پشتوں پر ساز و سامان لے جا سکتے ہوں ان کو تم لے جاؤ. ہاں، اب رہا یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث ذکر نہیں کی، خالی عنوان قائم کیا. تو علامہ عینی نے فرمایا اس لیے کہ حدیث امام بخاری کی شرط پر ثابت نہیں تھی، مضمون ثابت تھا، اس لیے اس کے مضمون کی طرف اشارہ کر دیا. اور باب بیع العبید بالعبد والحیوان بالحیوان نصیعۃ، یہ باب ایک غلام کے عوض کئی غلاموں کو بیچنا، ادھار، ایک حیوان کے بدلے حیوان بیچنا ادھار. یہ ترجمۃ الباب دو حکموں پر مشتمل ہے. پہلا حکم یہ کہ غلام دو غلاموں کے عوض یا دو سے زیادہ غلاموں کے عوض یا ایک غلام دوسرے غلام کے عوض ادھار بیچنا کیسا ہے. تو امام شافعی، امام احمد اور اسحاق علیہم الرحمت والرضوان کے نزدیک غلام کو ایک غلام یا چند غلام کے عوض ادھار بیچنا جائز ہے. اور امام اعظم اور اصحاب امام اعظم اور علماء کوفیین کے نزدیک ایک غلام کو دوسرے غلام کے عوض یا کئی غلاموں کے عوض نقد بیچنا تو جائز ہے لیکن ادھار بیچنا جائز نہیں ہے. چنانچہ امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء فی شراء العبد بالعبدین. اس میں ایک حدیث روایت کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ایک غلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہجرت پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے، تو ابھی ہجرت پر بیعت کی اور اس کے بعد اس غلام کا مالک اس غلام کو لینے کے لیے آ گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعنی ہے، یہ غلام میرے ہاتھ بیچ دو. فاشتراه بعبدین اسودین، تو حضور نے اس غلام کو دو کالے غلاموں کے عوض خرید لیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بیعت نہیں لیتے یہاں تک کہ اس سے معلوم کر لیتے
کہ آزاد ہے یا غلام. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام خریدا 2 سیاہ غلاموں کے عوض. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک غلام 2 یا 2 سے زیادہ یا ایک غلام کے عوض بیچنا جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی، امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم انه لا باس عبدا بعبدین یدا بید، کہ اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک ایک غلام 2 غلاموں کے عوض نقد بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا حکم ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے عوض بیچنا، جیسے گائے کو گائے کے عوض، بھینس کو بھینس کے عوض. تو علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ حیوان میں ربا سود نہیں ہے، اور ایک حیوان کی بے دوسرے 1 یا 2 حیوانوں کے ساتھ نقد بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے، چاہے حیوانوں کے جنس ایک ہو یا مختلف. گائے کو گائے کے عوض بیچا جائے یا گائے کو اونٹ کے عوض. اور امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان کے نزدیک نقد جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے. لا يجوز بیع الحیوان بالحیوان نسیئۃ، چاہے ان کی جنس مختلف ہو حیوانوں کی یا مختلف نہ ہو، تفاضل کے ساتھ ہو یا نہ ہو. دلیل یہ ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب بیان فرماتے ہیں کہ نہان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئۃ. اور ایک روایت دوسری ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھار حیوان کی بے حیوان سے کرنے سے منع فرمایا. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا باس بالحیوان لا باس بیع الحیوان بالحیوان واحد باثنین یدم بید وکرہ نسیئہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئہ. اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو دوسرے حیوان کے عوض چاہے جنس ایک ہو یا مختلف ہو، تفاضل کے ساتھ ہو تو نقد ہو تو جائز ہے، اور ادھار ناجائز ہے. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة بعير مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک سواری والا اونٹ 4 اونٹوں کے بدلے خریدا، مضمونۃ علیہ، کہ وہ سواری کا جانور بائے کے زمان ہی میں رہے گا، اور وہ اونٹ والا اس کو مقام ربضہ تک پہنچا کر سپرد کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سواری کے اونٹ دے کر 4 اونٹ کے بدلے سواری کا 1 اونٹ خریدا، مگر یہ تھا کہ
طے ہوا تھا کہ مقام ربضہ میں انہیں دیں گے، مقام ربضہ میں، اور یہ ضمانت تھی کہ اس کا مالک ربضہ میں یہ اونٹ سپرد کرے گا۔ مقام ربضہ میں، مقام ربضہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مشہور آبادی ہے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اس تعلیق کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ انہوں نے 4 اونٹوں کے بدلے میں ایک اونٹنی خریدی تھی مقام ربضہ میں، اور آپ نے اونٹنی والی سے کہہ دیا تھا جاؤ غور کر لو، اگر تم اس پر راضی ہو تو بیع واجب ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کمی بیشی کے ساتھ حیوان کو بیچنا جائز ہے، لیکن یہ بے نقد تھی، ادھار نہیں تھی۔ راحلہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سواری کے لائق اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ وقال ابن عباس قد یکون البعیر خیرا من البعیرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ ایک اونٹ 2 اونٹوں سے بہتر ہو، تو ایک اونٹ 2 اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے، تو جو اونٹ بہتر ہوتا ہے وہ اونٹ انسان خریدتا ہے اور بدلے میں 2 اونٹ دے دیتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ تفاضل عدد میں جائز ہے۔ واشترى رافع ابن خدیج بعیرا ببعیرین فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهبا إن شاء اللہ۔ فرماتے ہیں رافع ابن خدیج نے ایک اونٹ خریدا 2 اونٹ کے بدلے، تو ایک اونٹ خریدا 2 اونٹ کے بدلے، اب ان 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ تو اسی وقت دے دیا، اور دوسرے اونٹ کے بارے میں کہا آتی کا بالآخر غدن راون، میں دوسرا اونٹ بلا ٹال مٹول کے کل انشاءاللہ تم کو دے دوں گا۔ راون، راون کے معنی اصل میں سیر سہل، آسان چال، نرم چال۔ اب یہاں پر آتی کا بھی سالن سے مراد یہ کہ بلا ٹال مٹول میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور میں جس اونٹ کو لے کر کے آؤں گا اس کا لانا آسان ہے۔ اب رہا یہ کہ راون پر نسب منصوب، راون کے منصوب ہونے کی وجہ تو اصل میں یہ آتی کا مفعول مطلق ہے، اس کا یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ آتی کا اتیانن رہبا، اس سے بھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک اونٹ کو ادھار 2 اونٹوں کے عوض بیچنا جائز ہے۔ ہم نے جواب دے دیا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث پاک ہے جو ابھی آپ نے پڑھی، عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن عباس کی، حضرت جابر کی۔ وقال ابن المسیب لا ربا فی الحیوان البعیر بالبعیر والشاة بالشاة الى اجل۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حیوان میں سود نہیں ہے، حیوان میں سود نہیں ہے۔ البعیر بالبعیرین
ایک اونٹ 2 اونٹوں کے عوض بیچنا جائز ہے، اور ایک بکری 2 بکریوں کے عوض ادھار بیچنا جائز ہے، یعنی ایک اونٹ 2 اونٹوں کے عوض ادھار بیچا جائے یا ایک بکری 2 بکری کے عوض ادھار بیچی جائے، جائز ہے۔ فرماتی ہے وقال ابن سیرین لا بأس بعیر ببعیرین نسیئا ودرہم بدرہم۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک اونٹ 2 اونٹوں کے عوض ادھار بیچا جائے یا ایک درہم 2 درہم کے عوض ادھار بیچا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بتا دیا کہ ادھار جائز نہیں ہے، نقد جائز ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر گئی کہ تابعین کے اقوال امام اعظم کے خلاف حجت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود تابعی ہیں۔ تابعین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اقوال ہمارے خلاف حجت نہیں ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہم رجال و نحن رجال، ہم یزاحمون ونزاحمهم۔ وقال سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس بن مالک قال كان في السبي صفية فصارت الى دحية الكلب ثم صارت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے، وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ قیدیوں میں صفیہ تھیں، یہ دحیہ کلبی کی طرف پہنچ گئی تھیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی طرف پہنچی۔ اصل میں پوری روایت یہ ہے کہ جب خیبر میں قیدیوں کو جمع کیا تو دحیہ کلبی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ان میں سے ایک باندی دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا جاؤ کوئی سی باندی لے لو، تو انہوں نے صفیہ کو لے لیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صفیہ قبیلہ قریظہ اور بنی نذیر کی سردار ہے، سردار کی بیٹی ہیں، ان پر آپ کرم فرمائیں، یہ تو آپ ہی کے لائق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صفیہ کو لیا اور حضرت دحیہ کلبی سے فرمایا خذ جاریۃ من السبی غیرہا، ان کے علاوہ باندیوں میں سے کوئی باندی لے لو۔ اب یہ ابن بطال نے کہا کہ حضرت صفیہ کو غیر معینہ باندی کے عوض تبدیل کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ باندی کو ادھار باندی کے عوض بیچ دینا، یہی ہے مناسبت بات۔ اور صفیہ بنت حوی ابن اخطب ام المومنین ہیں، حضرت ہارون بن عمران جو کہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نسل سے تھیں۔ ان کی ماں کا نام برہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 7ویں ہجری میں ماہ رمضان میں خیبر والے سال ان باب بیع الرقیق، یہ باب ہے غلام کی بیع کے حکم میں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابن محیریز ان ابا سعید الخدری اخبرہ انه بینما هو جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ
इन्ना नुसीबु सबियन फनुहिब्बुल अस्माना फकैफ तरा फिल अज़ली फ़क़ाल अवा इन्नकुम तफ़अलून ज़ालिका ला अलैकुम अल्ला तफ़अलू ज़ालिकुम फ़इन्ना लैसत नसमतुम कतबल्लाहु अन तख़रुज इल्ला वहिया खारिजा। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबुल यमान ने, उन्होंने कहा कि हमें खबर दी शुऐब ने, शुऐब इब्ने हमज़ा हिमसी ने, उन्होंने कहा कि हमें खबर दी इमाम ज़ोहरी से रिवायत करते हैं। इमाम ज़ोहरी ने कहा कि हमें खबर दी अब्दुल्लाह इब्ने मुहैरीज़ क़रशी यमामी ने कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे कि एक साहिब ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम कि बैठे हुए थे, फ़क़ाला, तो क़ाला, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना नसीबु सबियन, हम कैदी पाते हैं, फ़नुहिब्बुल अस्माना, और उनकी कीमत चाहते हैं, फ़कैफ़ तरा फ़िल अज़ली, तो अज़ल के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव इन्नकुम तफ़अलून, अज़राए ताज्जुब फरमाया अव इन्नकुम तफ़अलून ज़ालिका, क्या तुम ये करते हो? और फरमाया ला अलैकुम अल्ला तफ़अलू, अगर ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़इन्ना लैसत नसमतुन कतबल्लाहु अन तख़रुज इल्ला वहिया खारिजा, जिसकी पैदाइश अल्लाह ने लिख दी है वो पैदा होकर रहेगा। यह हदीस इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबुल निकाह में, किताबुल क़द्र में, किताबुल मग़ाज़ी में, किताबुल इत्क़ में भी तख़रीज की है। इमाम मुस्लिम ने किताबुल निकाह में तख़रीज की है और इमाम नसई ने किताबुल इत्क़ में। हदीस पाक के अल्फाज देखो, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था इन्ना नुसीबु सबियन, कमाना इन्ना नुजामिउल इमाअल मुसय्यबा, या रसूल अल्लाह, हम कैदी बांदियों से मुजामअत करते हैं और हम ये इरादा करते हैं कि उनको बेचें, तो हम बेचने के इरादे की वजह से उनसे अज़ल करना चाहते हैं ताकि इस वती के नतीजे में बच्चा पैदा ना हो, कि बच्चे की पैदाइश मानी है वैसे, इसलिए कि उम्महातुल औलाद बांदियों की बै हराम है। तो अज़ल के बारे में आपका क्या हुक्म है? अज़ल जायज़ है या नहीं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला, तो ये मामला जो था ये हवाज़िन की कैदी बांदियों के बारे में सवाल किया था। जब सन 8 हिजरी में ग़ज़वे हुनैन हुआ था और ग़ज़वे हुनैन में बांदियों को, औरतों को कैदी बनाया गया था, तो उन कैदी औरतों के बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, हमें औरतों से क़ुर्बत की ख्वाहिश भी है, तो हम इन बांदियों से मुजामअत करें, मगर चूँकि हमारा इरादा बेचने का है, तो कहीं मुजामअत के नतीजे में हमल करार ना पा जाए
ورنہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ ام الولد ہو جائیں گی، اور ام ولد کی بے جائز نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم عزل کریں؟ اور اس وقت میں 700 سے زیادہ عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او انکم تفعلون ذالک، کیا تم عزل کرتے ہو؟ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا لا علیکم الا تفعلوا، لا یعنی لا اسم علیکم الا تفعلوا، کہ عزل نہ کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی عزل کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ عزل نہ کرنا واجب نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے۔ اور مبرد نے کہا کہ لا کلمہ زائدہ ہے، اور ای اب مانا ہوگا لا، یہ زائد، لا علیکم اللہ تفعلوا میں اللہ میں جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، تو اب مانا یہ ہوگا لا علیکم ان تفعلوا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے عزل کرنے میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے، اور بعض علماء کے نزدیک عزل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الگ ہے اور علیکم اللہ تفعلوا یہ کلام مستانفہ ہے، مانا لا نہیں عزل مت کرنا، علیکم اللہ تفعلوا تم پر لازم ہے کہ عزل نہ کرو۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک باندی سے عزل مطلقاً جائز ہے، آزاد عورت سے آزاد عورت کی اذن و اجازت سے عزل جائز ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے جس روح کا دنیا میں آنا لکھ دیا ہے وہ روح آ کر رہے گی، اور ایک روایت میں وجف القلم مما یکون، جو ہونے والا ہے وہ لازمی طور پر ہونا ہے۔ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے۔ ہاں، نبی ایک ابو سعید کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ہمیں قیدیاں عورتیں ملی تو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عزل کے بارے میں سوال کیا، تو فرمایا لیس من کل الماء یکون الولد، ہر پانی نطفے سے بچہ نہیں ہوتا ہے، اور جس سے ہوتا ہے اس سے ہونا ہی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا علیکم اللہ تفعلوا ما کتب اللہ خلق نسمۃ ہی کائنۃ الی یوم القیامہ الا ستکون۔ ہاں، اب حضرت ابو سعید خدری نے عزل کی اجازت مانگی اس لیے کہ کہا کہ فنحب الاسمان، یا رسول اللہ ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امہات الاولاد باندیوں کی بے جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں عزل کے بارے میں۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ باندیوں میں عزل جائز ہے، اور حرہ میں اس کی اذن پر موقوف ہے، اور باندی میں اگر اس کا آقا ہو اور دوسرے کی باندی ہو تو اس کے آقا کے اذن پر موقوف ہے۔
اور چوتھا مذہب یہ ہے، اور ایک مذہب یہ ہے کہ موطوعہ کی رضا سے جائز ہے جیسے بھی ہو۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے، اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے۔ اور آپ نے پڑھا کہ امام اعظم علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک باندیوں سے جائز ہے اور آزاد سے ان کے اذن سے جائز ہے۔ باب بیع المدبر، یہ باب ہے مدبر غلام کے بیچنے کے حکم میں۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، اسے بولتے ہیں مدبر مطلق۔ اور مدبر مقید یہ ہے کہ مالک یہ کہے کہ ان متو من مرضی ھذا، کہ اگر میں اس مرض میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا یہ کہا کہ اگر میں اس سفر سے واپس آ گیا تو تم آزاد ہو، یہ مدبر مقید ہے۔ اور میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو یہ کہہ دے آقا تو یہ مدبر مطلق ہے۔ مدبر مطلق کے الفاظ مختلف ہے، یہ کہ انت حر یوم اموتو، یا انت حر عن دبر منی، یا انت مدبر یا دبرتو کا، یا آتقتو کا بعد موتی، یا انت عتیق یا معتق، یا انت محرر بعد موتی۔ اس مدبر مطلق کا حکم تو یہ ہے کہ اس کا بیچنا، اس کا ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آقا اس سے خدمت لے گا، اس سے مزدوری کرائے گا، باندھیے تو اس سے وطی کرے گا، اس کا نکاح کرا دے گا، لیکن بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور مدبر مقید جو میں نے بتایا ان متو من مرضی ھذا فانت حر، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیع بالاجماع جائز ہے، اگر شرط پالی جائے تو آزاد ہو جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد نے فرمایا کہ ہر ایک مدبر کی بیع جائز ہے۔ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسماعیل عن سلمہ ابن کہیل عن عطاء عن جابر قال باع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدبرہ۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن نمیر، دوسرے وکیع ابن جراح، تیسرے اسماعیل ابن ابی خالد، چوتھے سلمہ ابن کہیل۔ ان کا انتقال 121 ہجری میں ہوا۔ پانچویں عطاء ابن ابی رباح، چھٹے حضرت جابر ابن عبداللہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابن نمیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں سلمہ ابن کہیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدبر کو بیچا۔ جس مدبر کو بیچا ان کا نام یعقوب تھا، اور یہ غلام تھے ابو مذکور کے، اور خریدا تھا نعیم نے، اور 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیچا تھا ابو مذکور کے غلام یعقوب کو، نعیم کے ہاتھ 800 درہم میں، مدبر کو۔ یہ اسی سے امام شافعی اور امام احمد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مدبر کی بیع جائز ہے۔ ہمارے یہاں مدبر کی بیع جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المدبر لا یباع ولا یوہب
وهو حر من الثلث۔ اب رہا یہ کہ حضرت جابر کی حدیث کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب یہ کہ یہ ایک معین قضیہ ہے، محتمل تعویل ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ ابو مذکور غلام والا جو آقا تھے، ان کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں تھا، اس لیے نبی کریم نے ان کے اس تصرف کا رد کر دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام نہیں بیچا، غلام کی منفعت کو بیچا، بے طور کہ اس کو اجارے پر دے دیا۔ اور اجارے کا نام بھی بے ہے اہل یمن کی لغت میں، اس لیے کہ اجارے میں بھی منفعت کی بے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مرسلاً روایت کیا ہے ابو جعفر محمد ابن علی نے انہ باع خدمت المدبر، اور محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ مدبر کی خدمت بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو سکتا ہے جس وقت میں آزاد مدیون کو بیچنا جائز تھا، اور جس مدبر کو حضور نے بیچا ان کے سردار صفی تھے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا غلام بیچا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ اس غلام کے آقا ابو مذکور پر دین تھا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں تھا، تو یہ بے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے فرمائی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر بن عبد اللہ یقول باعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے روایت کی عمر ابن دینار سے، انہوں نے سنا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدبر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیچا۔ یہ تفصیل کے ساتھ 2141 نمبر کی حدیث میں مفصل اس پر کلام ہو چکا ہے۔ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بیعوها بعد الثالثة اب الرابعة۔ اس حدیث کے راوی 8 ہیں، ایک تو زہیر ابن حرب، دوسرے یعقوب ابن ابراہیم، تیسرے ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف، چوتھے صالح ابن کیسان، پانچویں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، چھٹے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، ساتویں زید ابن خالد جونی، آٹھویں ابو ہریرہ۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی میرے والد ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے روایت کیا
صالح ابن کیسان سے، انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے انہیں خبر دی کہ زید ابن خالد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول نے خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کو کہ دونوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے اس باندی کے بارے میں جو زنا کرے لیکن ابھی شادی شدہ نہ ہو، تو فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، اور پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ 3 مرتبہ کے بعد، اور پھر زنا کرے تو اس کو بیچ دو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیچنے کا حکم 3 مرتبہ کے بعد فرمایا یا 4 مرتبہ کے بعد؟ ہاں، اس حدیث کو عنوان سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ عنوان ہے مدبر یا مدبرہ کا بیچنا، اور یہاں پر جو بیچنے کا حکم سرکار نے فرمایا تو اس کے زانیہ ہونے کی وجہ سے، ہاں، اور لفظ امہ مطلق ہے اور یہ شامل ہے مدبرہ اور غیر مدبرہ دونوں کو، تو پھر باب سے تعلق کیسا ہوگا؟ تو بس یہی کہا جائے کہ چونکہ غیر مدبرہ کو جیسے لفظ امتن شامل ہے ایسے ہی مدبرہ کو بھی شامل ہے، اس اعتبار سے ایک حد تک مناسبت ہو جاتی ہے۔ اب لیکن علامہ عینی نے ایک بات کہی کہ اس حدیث میں جس باندی کے بے کا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا وہ اس کے تکرار زنا کی وجہ سے، اور رہا مدبرہ باندی تو ان علماء کے نزدیک تو اس کا مطلقاً بیچنا جائز ہے، چاہے زنا کی تکرار ہو یا نہ ہو، یا بالکل زنا ہی نہ کرے۔ بہرحال ہمارے یہاں مدبرہ مطلقہ کی بے جائز نہیں ہے، مدبرہ اگر مقیدہ ہو تو اس کی بے جائز ہے۔ حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال اخبرنی اللیث عن سعید عن ابی ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امت احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا یسرب علیہا ثم ان زنت فلیجلدها الحد ولا یسرب ثم ان زنت الثالثة فتبین زناها فلیبیعها ولو بحبل من شعر۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو سعید کیسان مولا بنی لیث سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کی مرتکب ہو جائے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے حد لگاؤ، کوڑے لگاؤ، ولا یسرب علیہ، اور اس پر
ملامت، لعن و طعن اور ملامت مت کرو، یعنی کوڑا لگانے کے بعد اسے اور ملامت مت کرو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ولا یسرب علیہ، کہ اگر باقرہ تمہاری باندھی زنا کر لے تو صرف اس پر ملامت مت کرو، بلکہ اس کی سزا کوڑے لگانا ہے، اس کی سزا صرف ملامت کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سرکار نے فرمایا، اس لیے کہ پہلے باندیوں کا زنا کرنا عرب کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں تھا، تو فرمایا کہ انہیں کوڑے لگاؤ، صرف ملامت کرنے پر اکتفا مت کرو۔ ثم ان زنت، اگر پھر زنا کریں تو پھر اس کے کوڑے لگاؤ اور صرف ملامت مت کرو۔ پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے فلیبیعھا، تو اس کو بیچ دو، ولو بحبل من شعر، اگرچہ بال کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ سہی، یعنی کم سے کم قیمت بھی اگرچہ ملے تب بھی اس کو بیچ دو۔ یہ حدیث 2152 نمبر کی میں تفصیل کے ساتھ میں گزر چکی ہے، اور اس حدیث کی تخریج امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب المحاربین میں بھی کی ہے، امام مسلم نے کتاب الحدود میں کی ہے، امام نسائی نے کتاب الرجم میں کی ہے۔